طائف کے سرداروں سے ملے نا، ایک نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرتا، جا میرے شہر سے نکل جا۔ دوسرے نے کہا کہ خدا کو اور کوئی ملتا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ خانہ کعبہ کو تو اٹھا دوں گا، تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اللہ کو جلال آیا، جبریل اترا ہے، ساتھ میں سمندروں کا فرشتہ بھی ہے، ہواؤں کا فرشتہ بھی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ بس اجازت دے، یا تو سمندر کو اٹھا کے طائف پہ ڈالیں، یا طائف کو اٹھا کے سمندر میں ڈالیں، یا پہاڑوں کو ملائیں اور طائف کو پیس ڈالیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں زحمت بن کر نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں سے مانے گا، کوئی نہ کوئی ان کی نسلوں میں سے مانے گا۔ اور بیدار سر کے بیدار نوجوانوں، یہ بیدار سر ہے نا، بیدار شو، بیدار شو۔ ہاں، اگر اہل بیدار، اگر تو شریعت سے کرے نا پیار اور قرآن کو بنا لینا یار، تو بیڑے ہو جائے تیرے پار۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن اجازت دے دیتے فرشتوں کو، خدا کی قسم اپنا تخیل ہے کہ بداسر میں بھی یہ روشنی نہیں ہوتی۔ وہاں طائف سے روشنی اٹھی اور ہند پہنچی ہے۔ یوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سراج منیر کی کرنیں کیرلا پہنچی ہیں، کالی کٹ پہنچی ہیں، اسی کالی کو سفید بنانے کے لیے۔ لیکن علماء جانتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اسی طائف کے رہنے والے ثقفی بحرین عمان کے گورنر حضرت عثمان بن ابو العاص نے اپنے بھائی حضرت حکم بن ابو العاص کو بمبئی کے ساحل تھانہ بھیجا، یہاں پر اسلام کی روشنی آئی۔ اور پھر دوسرے بھائی حضرت مغیرہ کو دبل بھیجا۔ یہ دبل کہاں ہے؟ کراچی بھیجا، محمد بن قاسم سے بہت پہلے۔ اور سنو، یہ محمد بن جو قاسم آئے یہ بھی طائف سے، اسی ثقیف سے، وہ بھی ثقفی تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا، ہائے اقبال تیرا تخیل لکھ سلامہ ہو، اقبال کے تخیل کو کہتا ہے، حسن عالم سوز الحمراء تاج، مولانا ارشد صاحب، حسن عالم سوز الحمراء تاج، آنکھ از قدوسیاں گیرد خراج، ای ہما یک لہجہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست۔ اقبال کہتا ہے یہ لال قلعے اور تاج محل کا حسن عالم سوز، جس کا حسن دیکھ کر فرشتے، نوری فرشتے بھی خراج پیش کریں، سلامی پیش کریں۔ یہ کہتے ہیں یہ سب ان کے توجہ کی برکت ہے۔ بس انہوں نے جو ایک لمحہ، ایک گھڑی ہند پہ توجہ کیا ڈالی، بس انہوں نے توجہ کیا ڈالی کہ لال قلعے کو خوشنمائی مل گئی اور تاج محل کو رہنائی مل گئی۔ اگر اقبال نے اتنا کہا ہے، علماء کرام کچھ اجازت مجھے بھی دیجیے۔ اقبال کہتا ہے کہ انہوں نے توجہ ڈالی اور یوں رہنائیاں پھیلی ہند میں، مجھے بھی کہنے دیجیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر ہند کی طرف دیکھا، قطب مینار کو بلندی مل گئی، ہمالیہ کی چوٹیوں کو عروج مل گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواب میں آ کر دہلی کی مسجد میں قدم رکھتے ہیں، جامع مسجد کو عظمت مل گئی۔ صرف علم کی خوشبو کی آرزو کا اظہار کرتے ہیں، علم کی خوشبو کی آرزو کا اظہار کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو رفعت مل گئی اور تنویر مل گئی۔ سبحان اللہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اقبال کہتا ہے۔